یہ فوٹیج بھی آپ اس کی دیکھ رہے ہیں دنگل کی. یہ کیسے کنونس کیسے کر لیا آپ نے امریکہ کو کہ وہ دنگل وہاں پہ کرا دے؟ دیکھیں امریکہ سپر پاور ایسے نہیں بن گیا. امریکہ میں جو لوگ ہیں وہ جب کچھ اچھی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً اپنا لیتے ہیں. انہوں نے جب میں نے انٹروڈیوس کرایا کہ 15-16 سال پہلے دنگل، تو وہاں امریکہ میں ایک گریپلنگ کی ریسلنگ جوجٹسو کی موومنٹ آلریڈی چل گئی تھی. تو میں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو یہ آلریڈی ہے، ہزاروں سال سے ہم لوگ دنگل کھیلتے ہیں. تو پاکستان کا فن، ایک پاکستان کا کھیل، ایک ایونٹ وہاں انٹروڈیوس کرائیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ تو ابھی یہ شروع کریں، ہم تو یہ صدیوں سے کر رہے ہیں. تو فوراً شروع میں ٹائم لگا بڑھتے بڑھتے، بٹ الحمدللہ اتنا سپورٹ ملی، انکریجمنٹ ملی کہ جب میں دنگل کراتا ہوں ہر سال تو پورے کونے کونے امریکہ کے کونے کونے سے ٹاپ کھلاڑی آتے ہیں. رولز تھوڑے ہم نے موڈیفائی کیے کیونکہ اکھاڑا تو نہیں ہے ہمارے پاس، پٹ تو نہیں ہے، تو میٹس پہ ہوتا ہے. اور پھر ہم نے اس کو ایک نئی شیپ دی جو گریپلنگ اور تھوڑے جوجٹسو، لاکس، ہولز، چوکس جو ایک زمانے میں کشتی میں ہوتے تھے. اچھا آپ کو میں کشتی تو ہے جی، میرا سوال ہو سکتا ہے بہت سلی ہو، لیکن ملاکھڑا جو کھیل ہے کیا جوجٹسو سے ملتا جلتا نہیں ہے؟ ملاکھڑا جوڈو سے ملتا ہے. اگر مجھے اس پہ ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ آسانی سے بھی کیجیے گا کہ وٹ از جوڈو، اس میں کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں؟ اور جوڈو کے معنی جینٹل وے. جوڈو میں مین کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح پھینک دے، پٹخ دے کسی کو، ٹھیک ہے. ملاکھڑا از دا سیم کانسیپٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملاکھڑا واز دا فور فادر آف جوڈو. ملاکھڑا کی ہسٹری اتنی ابھی نہیں لکھی ہوئی ہے کیونکہ بہت پرانا کھیل ہے. ملاکھڑا میں بھی آپ کو ڈس بیلنس کر کے کسی کو پٹخنا ہوتا ہے. جوڈو از دا سیم کانسیپٹ. ملاکھڑا از مچ اولڈر دین جوڈو. سو کہیں نہ کہیں ملاکھڑا کسی طرح کولمبس کے کہیں نہ کہیں اس علاقے میں پہنچا. سو ملاکھڑا از ون آف دا آرٹ فرام آر سندھ، اور بہت پرانا آرٹ ہے. تو کانسیپٹ یہی ہے کہ لیوریج، ڈس بیلنسنگ، یوزنگ دی ادر پرسنس، دوسرے کی ویٹ اور ڈس بیلنس کر کے اس کو کس طرح پٹکنا ہے. جوڈو از دا سیم تھنگ. ایک اور فوٹیج ہے، دیکھیں یہ آپ کا ڈسپلے ہے، بچہ ہے آپ کا شاگرد ہوگا. جی ہاں، یہ سب میرے شاگرد ہیں. تو اس میں ایک پہلی فوٹیج میں تو شاید کوئی ویپن بھی ہاتھ میں تھا، جی ہاں، یہ چکو کہتے ہیں. یہ سوارڈ ہو رہا ہے، بریکنگ ہو رہی ہے. اب یہی بشیبان کا ہے کہ بشیبان میں آپ کو ویپنز ملیں گے، آپ کو سیلف ڈیفense، ذاتی دفاع ملے گا، آپ کو ایکسرسائز ملے گی، آپ کو کاتا فارمز ملیں گے، آپ کو بریکنگ سٹک فائٹنگ ملے گی، آپ کو ٹائیگر فارم، اینیمل فارم ملیں گے، آپ کو ماڈرن فارم ملیں گے. سو یہ بشیبان کی یہ سورڈ فائٹنگ ہے، سورڈ ہے، مکے بازی ہے، باکسنگ ہے. تو بشیبان میں کوئی ہم نے وہ چیز نہیں چھوڑی جو مین مارشل آرٹس میں ہو. اٹس اے کمپلیٹ پیکیج. اس میں تو کنگ فو اسٹائل کی وہ سٹک فائٹ بھی ہے، جس کو آپ نے اینیمل اس سے، جی ہاں، ٹائیگر فارم. اٹس اے کمپلیٹ پیکیج. کافی زبردست یہ چیز ہے. اب میں اس کی ایک آپ کے بارے میں نے سنا، ایک تو پہلے بشیبان کا یہ جو لوگو ہے اس کو غور سے دیکھنے سے مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ میں یہ اردو میں لکھا ہوا ہے. بالکل. تو یہ آپ نے کچھ سوچ کے اس کو اردو رکھا تھا کیونکہ اس کا میسج بڑا اسٹرانگ ہے اگر اس کو غور سے آپ دیکھیں. بالکل سوچ کے کسی نے پوچھا آپ سے کہ یہ کیا لکھا ہے تو آپ نے بتایا ہوگا کہ اردو ہے، تو پاکستان کا تو اچھا میسج آپ دیں. بالکل. ہزاروں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، میں کہتا ہوں بشیبان. اور بہت فخر سے میرے شاگرد جو ہیں ان کے دیکھیں آپ یونیفارم پہ بشیبان کر لوگے. اور اسی طرح کلچرل انٹریکشن بڑھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کیا ہے، پاکستان کا آرٹ کیا ہے، عزت بڑھتی ہے. سو بشیبان از ناٹ اونلی اے مارشل آرٹ، اٹ از آلسو اے برج، کہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان قریب لانے کا برج بھی ہے. کہ سو ہزاروں ویسٹرنرز نے پوچھا کہ یہاں ذوالفقار صاحب میں آپ کو روکوں گا، یہ نیشنل اینتھم ان امریکہ آف پاکستان. بالکل. بیکاز آف یو. سو سر تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. مائی پلیزر. تو یہ کون سا موقع ہے؟ یہ ہمارا جب ہم کو 8 ڈان ایوارڈ ہوا تھا، سو لاسٹ ایئر ہوا تھا. ہمارے کونسل جنرل بھی آئے تھے، پاکستان کے کونسل جنرل بھی آئے تھے. اور ہمارا ہر بڑا فنکشن جب ہوتا ہے اس میں پاکستان کا اینتھم بجتا ہے، امریکہ کا اینتھم بجتا ہے، امریکہ کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. اور ہمارے سینئر اسٹوڈنٹ پاکستان کا جھنڈا اپنے یونیفارم پہ پہنتے ہیں. بشیبان کا لوگو دیکھیں اس میں ہے، پہنتے ہیں. اردو میں بشیبان بیلٹ پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ تو فخر سے ہم. اچھا، امریکہ میں آپ نے اسٹیبلش کرا دیا اس کو. امریکہ کے علاوہ پاکستان میں تو خیر
ابھی اتنا نہیں ہے, ایک سینٹر ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں, جہاں آپ نے ابھی 2-4 دن گزارے بھی ہیں. اس کے علاوہ امریکہ اور پاکستان کے علاوہ کہیں پر یہ گیم ہوتی ہے؟ بشی بان کینیڈا میں تھوڑے ہمارے شاگرد, پرانے شاگرد ہیں, وہ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں تھوڑا سا ہو رہا ہے, لیکن ابھی تو اٹس اے ویری ینگ آرٹ. چلے میں آگے بڑھتا ہوں. اس پروگرام ہوتا ہے پاکستان میں کے علاوہ جہاں ہوتا ہے آپ نے بتا دیا, لیکن ہمارا انٹرسٹ ہے پاکستان میں. بالکل. اب اتنا زبردست یہ آرٹ ہے, اس میں سب کچھ ہے, اٹس اے کمپلیٹ پیکج جیسے آپ نے کہا, اور اس سے فٹنس کے علاوہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. اس کے باوجود پاکستان میں مارشل آرٹ کی طرف اتنا رجحان کیوں نہیں ہے لوگوں کا؟ مین اسٹریم پہ نہیں ہے. اب آپ جیسے مارشل آرٹ کو فروغ دیں, بڑھا رہے ہیں, دیٹس واٹ وی نیڈ, اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس کے اوپر فوکس کیا. ہمارا TV1 ہمارا جو انہوں نے فوکس کیا, تو یہ تو ان کی اوپن مائنڈڈنس ہے اور ہے, لیکن انشاءاللہ اور بڑھ سکتا ہے. ایک زمانے میں کافی ہو گیا تھا جب موویز آتی تھی مارشل آرٹس کی, وہ تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. مارشل آرٹس خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے, اس سے ان کو بہت بہت بینیفٹس مل سکتے ہیں. تو مارشل آرٹس تو صدیوں سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, ڈفرینٹ ٹائمز ڈفرینٹ فوکس. تو انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے اس کو. اور بھی ہم بہت سارے آرٹ ہیں, اور میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آرٹ اچھا ہوتا ہے, ہر فن اچھا. بشی بان سب سے اچھا نہیں ہے. بشی بان ایک آرٹ ہے جس میں بہت بینیفٹ ہے. ہر آرٹ, ہر ملک کا آرٹ ایک اچھا آرٹ ہوتا ہے. کوئی بھی مارشل آرٹس کریں, آپ کریں اس کو دل لگا کے کریں, اس سے آپ سیکھیں. کس ایج کے بچے سے شروع کرنا چاہیے اور کون سا والا آرٹ میں اس کو آنا چاہیے؟ جوڈو میں, کراٹے میں, بشی بان میں, تائیکوانڈو میں, کس میں آنا چاہیے؟ ہم تو چاہتے ہیں بشی بان میں ہو, لیکن ہر آرٹ اچھا ہے. جوڈو بھی اچھا ہے, تائیکوانڈو بھی. ایج کیا ہونی چاہیے کم از کم؟ ایج کم از کم اسکول ایج, جو بچہ اسکول جانا شروع کرے 5, 6, 7, بہت اچھا, 7, 6, 7 سال. اور جب بچہ اس میں انٹرسٹ شو کرے, اس کو فوراً سپورٹ کرنا چاہیے. یہ آپ کا ایک ٹریننگ سینٹر ہے USA میں, ٹیکسس میں, اس میں آپ ٹریننگ بھی دیتے جا رہے ہیں. میں یہاں کے لوگوں کے حوالے سے سوال کروں, بچوں میں کچھ خاص قسم کی, آج کل کے بچوں میں خاص طور سے وہ کافی زیادہ ہائپر ایکٹیو کچھ بچے ہوتے ہیں, کچھ بہت زیادہ نخرے والے, کچھ عجیب و غریب قسم کی آج کل کے بچوں کی ہے. تو یہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ چیز بھی مارشل آرٹ کی طرف اگر بچے آ جائیں تو ان کی انرجی صحیح جگہ پہ وہ کنزیوم کریں گے تو اس سے بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل, کانفیڈنس بڑھے گا. اگر جو ہائپر ہے ان کی انرجی کو بیلنس کیا جائے گا. اگر ان شائع ہیں, شرمیلے ہیں, تو ان کا کانفیڈنس بڑھے گا. اور آج کل تو آپ دیکھتے ہیں بچے بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں. تو وہ زمانے کے کہ جی ہم کھیلا کرتے تھے, ابھی بھی بچے کرکٹ کھیلتے ہیں, لیکن کرکٹ ایک کھیل ہے, کرکٹ فٹنس نہیں ہے. جو کرکٹر جو ہیں وہ فٹنس الگ کرتے ہیں, پھر کرکٹ میں فنکشنل فٹنس لاتے ہیں. مارشل آرٹس ایک ایسا چیز ہے جو کھیل بھی ہے, دفاع بھی ہے, کیریکٹر ایجوکیشن بھی ہے, اور فٹنس بھی ہے. سو اگین کوئی بھی مارشل آرٹس, اٹس اے ٹوٹل پیکج. اس میں آپ کو مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ملے گی, اس میں آپ کو فزیکل فٹنس بھی ملے اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ بھی ملے گی آپ کو. اچھا, امریکہ میں اور دوسری جگہ تو آپ بشی بان سینٹرز آپ کے ہیں, کراچی میں خاص طور سے, پاکستان میں اور کراچی میں آپ کے سینٹرز ہیں بشی بان کے؟ ہمارے بشی بان سکھایا جاتا ہے, یا کلیانہ اکیڈمی میں ہے. عبداللہ کچا میرے ڈائریکٹر ہیں, عبداللہ کچا صاحب, اور میرے بہت سارے شاگرد ہیں, ہزاروں شاگرد ہیں جو کہیں نہ کہیں سکھا رہے ہیں. گلشن, کل میں گلشن اقبال میں تھا, وہاں آئی تھنک بلاک 7 میں بہت بڑا فنکشن کیا انہوں نے, تو ہمارے بشی بان کے بچے تھے. عبدالحق صاحب کا یہاں لکھا ہوا ہے. جی, عبداللہ کچا, وہ ہمارے نیشنل ڈائریکٹر ہیں پاکستان کے. اچھا, یہ ہے. باقی یہ کوئی سٹار آپ کے پاس وہاں آئے تھے؟ جی, یہ میرے دوست ہیں, بینی دا جیٹ. یہ کک باکسنگ کے انڈیفیٹڈ ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں. اب تو موویز میں, بہت بڑی بڑی موویز میں, بیٹ مین میں جیکی چین کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے, بہت بڑی. آپ کو موویز میں کبھی آفر نہیں کیا انہوں نے؟ انہوں نے نہیں کی, لیکن میں ایک مووی میں آیا تھا 92 میں چک نورس کے ساتھ. ایک مووی آئی تھی سائڈ ککس, تو اگین پہلا پاکستانی تھا جو مارشل آرٹس کی مووی میں امریکہ میں نے ایک تھوڑا سا اس میں. آپ پہلے پاکستانی ہوں گے جس نے ہالی ووڈ میں کام کیا میرے خیال سے. پرابیبلی 1992 میں آئی تھی. اس کا نام ہے سائڈ کک. اس میں ایک میرا سیگمنٹ تھا جس میں سٹک کا رول تھا. تو اگر کسی کو ملے, سائڈ ککس چک نورس کی تھی, انہوں نے خود مجھے سلیکٹ کیا تھا کہ اس وقت میں ورلڈ چیمپئن بھی تھا.
تو سلیکشن میں کوئی 300 مختلف قسم کے ایوارڈز آپ نے جیتے ہیں. جی ہاں. کون سا آپ کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پریسٹیجس ایوارڈز جو آپ سمجھتے ہیں؟ میرا فرسٹ ایوارڈ جو مجھے بلیک بیلٹ ملی تھی وہ مجھے بہت پریسٹیجس لگتا ہے, کیونکہ بلیک بیلٹ ایک جرنی کا اینڈ ہے اور ایک جرنی کا بگن ہے. سو بلیک بیلٹ ایک بہت ریسپیکٹڈ ایوارڈ ہوتا ہے. پھر مجھے جو 8 ڈان ملا ابھی لاسٹ ایئر, وہ ایک میرے لیے بہت فخر کی بات اور بہت بڑا اعزاز تھا. چلے اب میرے پاس رہ گیا وقت کم. اب دیکھیں, ینگسٹ آپ بلیک بیلٹ, ینگسٹ آپ 8 ڈین, دی اونلی مین ان پاکستان, دی اونلی مین in the Muslim world and the only man in پاکستان جس نے امریکہ کے لوگوں کو پاکستان کا جھنڈا دے دیا. آپ نے ان کو منع بھی کیا, لیکن وہ 100 کے قریب امریکی بچوں نے پاکستان کا جھنڈا لے کے وہ ٹیکسس کی روڈ پہ گئے. جی, اتنے خراب حالات میں بھی. جی ہاں. آپ نے یہ کام کیسے آپ نے کر لیا؟ یہ کام بگیسٹ اچیومنٹ یہ میں نے نہیں کیا, یہ ان میرے شاگردوں نے کیا جو پاکستان کی عزت کرتے ہیں. یہ وہی امریکن ہیں جو مجھ سے سیکھتے ہیں. جب ہمارا ٹورنامنٹ ہوا, یہ لاسٹ ایئر ایک وقت آیا تھا کہ تھوڑا پاکستان بڑی نیگیٹو نیوز بن گیا تھا امریکہ میں, تو ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا. اس ٹورنامنٹ میں ہم ہمیشہ اپنے جھنڈے لے کے جاتے تھے. اس ٹورنامنٹ میں تھوڑا میں ذرا نروس ہو رہا تھا کہ جی ابھی پاکستان نیگیٹو نیوز بنا ہوا ہے. تو میں نے اپنے شاگردوں کے نہیں, آج جھنڈے نہیں لے کے جاتے, آج ایسے ہی چلتے ہیں. بچے کو کیج فائٹنگ ہوتی ہے اس کو لے کے, تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. کہتے ہیں نہیں سر, ہم مارشل آرٹس کرتے ہیں جو آپ کا ہے, پاکستان سے آیا ہے, ہم فخر سے جھنڈا لے کے جائیں گے, امریکہ کا بھی جھنڈا اٹھائیں گے, پاکستان کا بھی اٹھائیں گے, اور ہم آپ کے پیچھے ہیں. میں دیکھتا ہوں, ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس کی بے عزتی کرتا ہے. ہم یہ مارشل آرٹس کرتے ہیں جو پاکستان کا ہے, ہم امریکن ہیں, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, کوئی اس کے اوپر ہاتھ اٹھا کے تو دیکھیں. اور میں نے کہا بھائی دیکھو آپ کے اوپر ہے یہ, میں سپورٹ کروں گا, میں تو فخر سے اٹھاتا ہوں, لیکن میں اس وقت پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, پولیٹیکلی کریکٹ اور انکریکٹ, وی آر گونا واک ود دا پاکستانی فلیگ اینڈ دی امریکن فلیگ. میں نے کہا if you walking I will walk in front of you. and وہ لے کے گئے, کوئی 100-125 بچے, کوئی واک کی ہم نے ڈریسنگ روم سے کیج تک, کوئی 3000 لوگ تھے, اسپیکٹیٹرز تھے. اور جب جھنڈا آیا تو میں سمجھ رہا تھا بوئنگ ہوگی, اسٹینڈنگ اوویشن ملا ہے ہم کو وہاں, اور پھر سونے پہ سہاگا ہمارا بچہ جیت بھی گیا. اچھا, کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کسی انویسٹیگیشن میں آئے ہو, کوئی CIA نے یا FBI جو ان کی ہوتی, کبھی کوئی تنگ ایسا تو نہیں؟ کوئی تنگ نہیں کسی نے. جب 9/11 ہوا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ اب تو بیگ پیک کر کے واپس چلو, کون سیکھے گا آ کے. الحمدللہ وی آر ون آف دا بیسٹ مارشل آرٹ اسکول ان امریکہ. اور اس وقت مجھے اتنے لوگوں کے فون آئے امریکنوں کے کہ ہم کو پتا ہے کہ تم نہیں ہو, تم لوگ نہیں کرتے, یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو کرتا ہے, اس میں تمہیں کنٹرول نہیں ہے, ہم تمہیں 100% سپورٹ کریں گے. اگر وہ سپورٹ نہیں ہوتی, آپ ایک بات کو دیکھیں, اگر وہ ٹوٹل کمیونٹی کی سپورٹ نہیں ہوتی تو آج بوشیبان کا جو اسکول ہمارا ہیڈ کوارٹرز ہے امریکہ کی لسٹنگ میں نمبر 1 ہے. وہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا اگر مسلمانوں کی اتنی ہیٹ ہوتی اور پاکستانی کی اتنی ہیٹ ہوتی. میں ایک مسلمان ہوں, پاکستانی ہوں, میرا اسکول کبھی نمبر 1 نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ تو ایک ان کی ایک اوپن مائنڈڈنیس ہے کہ انہوں نے اڈاپٹ کیا, اور ابھی تک ہزاروں شاگرد ہیں وہاں. تو بعض دفعہ لوگ دوسروں کو جب سمجھ نہیں سکتے تو ان کو دوسرے نظر سے دیکھتے ہیں. آپ دماغ کھولیں, سمجھیں. ہاں پولیٹیکلی اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے پالیسیز کا, لیکن پاکستان کے لوگ جیسے ہی رہے ہیں امریکہ کے لوگ بھی ہی رہے ہیں. اور اب کوئکلی مجھے بتا دیجیے گا, آگے واپس آپ جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کے امیڈیٹ پلانس اس سے بوشیبان سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ امیڈیٹ پلانز یہ ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں گے اور اسکول کھولیں گے انشاءاللہ. اپنی ٹریننگ میں رکھوں گا, میں کبھی نہیں کہوں گا کہ ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی. ٹریننگ ساری عمر چلے گی, بچوں کو آگے بڑھائیں گے. اور یہاں پاکستان میں بوشیبان کو اور فل کوشش ہے. اب آپ کی سپورٹ ہے, آپ لائے ٹی وی پہ, تو اس سے کانشیسنیس بڑھے گی. تو انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھاتے رہیں گے. اٹس نیور این اینڈنگ سٹوری, کبھی کام نہیں رکتا, کام تو چلتا رہتا ہے. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب, آپ نے ٹائم دیا. پروگرام بس یہیں تک تھا, اور اس میں اب میں مزید میرے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. بہت